أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم والشمس وضحاها والقمر إذا تلاها والنهار إذا جلاها والليل إذا يغشاها وما بناها. بسم الله الرحمن الرحيم. والشمس وضحاها والقمر إذا تلاها والشمس وضحاها والقمر إذا تلاها والنهار إذا جلاها والليل إذا يغشاها والسماء وما بناها. والسماء وما بناها. والشمس وضحاها والقمر إذا تلاها والنهار إذا جلاها والليل إذا يغشاها والسماء وما بناها. والنهار إذا جلاها والليل إذا يغشاها والسماء وما بناها. والشمس وضحاها والقمر إذا تلاها والنهار إذا جلاها والليل إذا يغشاها والسماء وما بناها. والسماء وما
والأرض وما طحاها والسماء وما بناها والأرض وما طحاها ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها فألهمها فجورها وتقواها قد أفلح من زكاها صدق الله العلي العظيم. برائے ظہور امام زمانہ بلند تر صلوات اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہ. اٹھا کوئی جنازہ پھر فاطمہ کے گھر سے، اٹھا کوئی جنازہ پھر فاطمہ کے گھر سے، دنیا تڑپ رہی ہے فریاد کے اثر سے، تابوت سے لپٹ کر شبیر ایسے تڑپے، تابوت سے لپٹ کر شبیر ایسے تڑپے، جیسے کہ آج اٹھا ہے سایہ علی کا سر سے، اٹھا کوئی جنازہ پھر فاطمہ کے گھر سے، کیا زہر تھا کہ چھیرا یوں سینہ حسن کو، کیا زہر تھا کہ چھیرا یوں سینہ حسن کو، کٹ کٹ کے گر رہے ہیں ٹکڑے دل و جگر سے، اٹھا کوئی جنازہ پھر فاطمہ کے گھر سے، بعد رسول ایسا دشمن ہوا زمانہ، بعد رسول ایسا دشمن ہوا زمانہ، زہرا کے لاڈلے کی میت پہ تیر برسے، اٹھا کوئی جنازہ پھر فاطمہ کے گھر سے، کیا انقلاب آیا صبت نبی کا لاشا، کیا انقلاب آیا صبت نبی کا لاشا، پہلو میں مصطفیٰ کے 2 گز زمیں کو ترسے، اٹھا کوئی جنازہ پھر فاطمہ کے گھر سے،
قبر رسول تڑپی تھرا گیا مدینہ، قبر رسول تڑپی تھرا گیا مدینہ، آنسو لہو کے ٹپ کے زہرا کے چشم تر سے اٹھا کوئی جنازہ، پھر فاطمہ کے گھر سے دنیا تڑپ رہی ہے فریاد کے اثر سے۔ اور محمد وآل محمد صلوات، اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہ۔ محمد وآل محمد صلوات، اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم۔ ہائے غم میں تیری جاتی رہی، ہائے غم میں تیری جاتی رہی، بینائی علی کی تیری تنہائی ہے، تنہائی علی کی ہائے زہرا تیری تنہائی ہے، تنہائی علی کی۔ دربار میں ظالم کے گئی بنت پیمبر، کیا وقت تھا کچھ کرنا سکا فاتح خیبر، ہائے ہنستے رہے غربت پہ تماشائی علی کی تیری تنہائی ہے، تنہائی علی کی۔ پیغام ولایت لیے گھر گھر گئی زہرا، شوہر کے لیے ڈھال تھی، جب تک رہی زندہ، ہائے دنیا کو بتاتی رہی سچائی علی کی تیری تنہائی ہے، تنہائی علی کی۔ کہتے تھے علی زہرا سے کیا وقت ہے بی بی، کہتے تھے علی زہرا سے کیا وقت ہے بی بی، اب ہم کو سلام کے بھی کرتا نہیں کوئی، ہائے ہے باد نبی کیسی پذیرائی علی کی تیری تنہائی ہے، تنہائی علی کی۔ باہر کبھی حجرے میں، کبھی قبر نبی پر،
ہر رات کی تاریکی میں اولاد سے چھپ کر ہائے نکلی گئے تجھے ڈھونڈنے بینائی علی کی تیری تنہائی ہے تنہائی علی کی زہرا کی جدائی کو لگائے ہوئے دل سے 25 برس مولا نے چپ چاپ گزارے ہائے ایک حجرے میں کل دنیا سمٹ آئی علی کی تیری تنہائی ہے تنہائی علی کی ہائے زہرا تیری تنہائی ہے تنہائی علی کی محمد وآل محمد صلوات اللہ اور محمد وآل محمد صلوات اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین حبیب الہ العالمین سیدنا و مولانا ابی القاسم محمد اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم ولعنة الله على أعدائهم أجمعين أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في محكم كتابه المجيد وفرقانه الحميد بسم الله الرحمن الرحيم قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى درود پڑھ دیجئے محمد وآل محمد پر اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم عزیزان گرامی قدر آج 2 معصومین کی تاریخ شہادت ہے اور دونوں ہی کا ایک خاص رشتہ ہے ایک نانا ہے تو دوسرا نواسا ہے ایک اسلام کو لانے والا ہے تو دوسرا اسلام کو بچانے والا ہے ایک کو دنیا پیغمبر اکرم کہتی ہے تو دوسرے کو سبط اکبر کہتی ہے یعنی ہماری مراد رسول خدا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کے نواسے حضرت امام حسن مجتبی علیہ السلام ہیں اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم کل کی گفتگو میں سرکار رسالت مآب کے حوالے سے چند آرائز کو بیان کرنے کی کوشش کی تھی اور آج انشاءاللہ ہماری کوشش ہوگی کہ ان کے نواسے کا ذکر کریں سرکار حضرت امام حسن مجتبی علیہ السلام کا ذکر کریں اور اگر کوئی یہ سوچتا ہے کہ کیسے ممکن ہے کہ رسول اکرم کے دن ہوتے ہوئے ہم کسی اور کا ذکر کریں تو دیکھیں یہاں پر کسی اور کا ذکر نہیں کیا جا رہا ہے بلکہ خود جان رسول کا ذکر کیا جا رہا ہے یہ وہ ہستی ہیں کہ جن کے بارے میں قرآن کی آیت یہ کہہ رہی ہے کہ فَقُلْ تَعَالُوا نَدْعُ أَبْنَاءَنَا وَأَبْنَاءَكُمْ ہم اپنے بیٹوں کو لائیں گے تم اپنے بیٹوں کو لاؤ تو رسول کے بیٹے بن کر اگر کوئی چلے ہیں تو وہ علی کے بیٹے حضرت امام حسن اور حضرت امام حسین علیہ السلام تھے اور یہ فطرت کا تقاضا بھی ہے کہ جب باپ کے سامنے بیٹوں کا ذکر کیا جا رہا ہوتا ہے تو باپ کو زیادہ خوشی ہوتی ہے تو ہمیں یقین ہے کہ آج کے دن سرکار حضرت امام حسن مجتبی علیہ السلام کے ذکر کو سن کر ان کے فضائل کو سن کر ان کے نانا ان کے بابا اور ان کے گھر والوں کو زیادہ خوشی ہوگی بالخصوص رسالت مآب کو سن کر کہ ان کے نواسے کا اور ان کے بیٹے کا ذکر کیا جا رہا ہے دیکھیں پیغمبر اکرم نے کچھ خاص تعبیرات ہیں کہ جو پنجتن پاک کے بارے میں استعمال کی ہے
اور کچھ تعبیرات ایسی ہیں کہ جو ہمارے زبانوں پر بھی ہیں، ہمارے بچوں کو یاد ہیں، جیسے دعائے ندبہ ہو یا دیگر دعائیں ہوں، اس کے اندر یہ جملے بھی آتے ہیں کہ اللہم والی من والاہم وعاد من عاداہم، پروردگارہ یہ اہل بیت، یہ پنجتن پاک وہ ہیں کہ جو ان سے دوستی رکھے پروردگار تو ان سے دوستی فرما، اور جو ان سے دشمنی رکھے پروردگار تو ان سے دشمنی فرما۔ یعنی گویا اگر ہم آسان لفظوں میں بات کریں تو قیامت کے میدان میں جنت و جہنم کا فیصلہ کس طرح سے ہوگا؟ جو پنجتن پاک سے محبت کرنے والے ہوں گے، پیغمبر فرما رہے ہیں کہ پروردگار تو ان سے محبت کر، یعنی وہ جنت کے مستحق قرار پائیں گے، اور جنہوں نے پر پنجتن پاک سے دشمنی رکھی ہے، جنہوں نے ان سے عداوت رکھی ہے، پیغمبر اکرم شاہ فرماتے ہیں کہ وَعَادِ مَنْ عَادَاهُمْ، پروردگار جنہوں نے ان سے دشمنی رکھی ہے تو ان سے دشمنی رکھ، یعنی ان کا انجام پھر جہنم کی ایندھن میں ہونا چاہیے، اور ان کا ٹھکانہ جہنم کی ایندھن ہونا چاہیے۔ تو ہمارے لیے بہت سمپل ہو گئی بات کہ دیکھیں پنجتن پاک کا جو ذکر کرنے والے ہیں حقیقت میں یہ وہ افراد ہیں کہ جو محبوب مصطفیٰ بھی ہیں، محبوب خدا بھی ہیں، اور سرکار حضرت امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام کے فضائل اس قدر زیادہ ہیں کہ ان کو دستہ بندی کی گئی ہے 3 چیزوں کے اندر، یعنی ان فضائل کو 3 قسموں میں تقسیم کیا گیا ہے، اور بعض ایسے افراد اور بعض ایسی شخصیات ہوتی ہیں کہ جن کے فضائل اس قدر زیادہ ہوتے ہیں کہ ان کو سمجھنے کے لیے ہمیں تقسیم بندی کرنا پڑتی ہے، اور بعض ایسے ہوتے ہیں کہ جن کے فضائل ہی نہیں ہوتے تو ان کے فضائل گھڑنا پڑتے ہیں، تب جا کر ان کے فضائل کچھ بنائے جاتے ہیں۔ تو دوسرے وہ ہیں کہ جن کے بزرگوں کے فضائل بنائے گئے ہیں، ہمارے بزرگ اور ہمارے ائمہ وہ ہیں کہ جن کے فضائل اس قدر ہیں پیغمبر اکرم کی زبان سے اور قرآن کریم کی آیات کے مطابق کہ ان کو پھر کچھ حصوں میں تقسیم کرنا پڑتا ہے تاکہ بعد انسان آسانی سمجھ سکے۔ مولا حسن مجتبیٰ علیہ السلام کے فضائل کی ایک قسم وہ ہے کہ جس میں سرکار امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام پنجتن پاک کے ساتھ شریک نظر آتے ہیں، یعنی جو فضائل پنجتن پاک کے ہیں انہی فضائل کے اندر حضرت امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام بھی شامل ہیں، جیسے آیہ تطہیر کے اندر جہاں پنجتن پاک ہیں وہیں پر حضرت امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام، اور اس کے بارے میں کوئی دو رائے نہیں ہے، مسلمانوں کا متفقون علیہ فیصلہ یہ ہے کہ کم از کم پنجتن پاک کے اندر جو ہستیاں شریک ہیں ان میں اہل بیت کے اندر جو ہستیاں شریک ہیں ان میں کم از کم پنجتن پاک ضرور موجود ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ خود ایک آیت کا تیور اور مزاج بتا رہا ہے، اس سے پہلے ازواج رسول کی بات کی جا رہی ہے تو وہاں پر مؤنث کے صیغے استعمال ہو رہے تھے، لیکن جب اہل بیت کا ذکر آیا ہے اور پنجتن پاک کا ذکر آیا ہے تو وہاں پر مؤنث کے صیغہ تبدیل کرنے کے بعد مذکر کے صیغے استعمال ہوئے، اور آیت یہ آئی کہ انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا، کہ پروردگار کا صرف اور صرف ارادہ یہ ہے کہ آپ اہل بیت سے رزق کو دور کر دیا جائے اور آپ کو ویسا پاک و پاکیزہ کر دیا جائے کہ جیسا پاک و پاکیزہ کرنے کا حق ہے۔ تو جو آپ کا لفظ استعمال ہوا ہے یہ مذکر کا لفظ ہے کہ جو اس آیت سے پہلے اور اس آیت کے بعد نظر نہیں آتا، تو اس کا مطلب یہ ہو کہ خاص ہستیاں ہیں، اور یہ کون سی ہستیاں ہیں تو روایات بھی کہتی ہیں، اور صحیح ترین کتابوں کے اندر یہ روایت موجود ہے کہ جناب عائشہ یہ بیان فرماتی ہیں کہ میں نے دیکھا کہ پیغمبر اکرم نے چادر کو اوڑا ہوا تھا اور اس کے بعد سیدہ کائنات تشریف لائیں، پھر امام حسن تشریف لائے، امام حسین تشریف لائے، مولا علی تشریف لائے، اور جب یہ ساری ہستیاں اس چادر کے نیچے آ گئیں تو پھر پیغمبر اکرم نے شاہ فرمایا اللہم ہؤلاء اہلی، پروردگار یہ میرے اہل بیت ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ جو چادر میں آ جائے وہ اہل بیت ہے، جو چادر سے باہر رہ جائے وہ اہل بیت نہیں ہے، وہ ازواج ہو سکتی ہیں، وہ اصحاب ہو سکتے ہیں۔ درود پڑھ دیجئے محمد و آل محمد پر، اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہم۔ تو ایک قسم وہ ہے کہ جس میں سرکار حضرت امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام پنجتن پاک کے ساتھ شریک ہیں، اور اگر صرف ان آیات میں سے ایک ایک آیت پر گفتگو کی جائے تو اس کے لیے اشر درکار ہے،
آئے تطہیر پر گفتگو کی جائے تو اس کے لیے اشر درکار ہیں، آئے مباہلہ پر گفتگو کی جائے، آئے مودت پر گفتگو کی جائے، سورہ دحر پر گفتگو کی جائے، شجرہ مبارکہ پر گفتگو کی جائے، تو اس کے لیے اشروں پر اشر درکار ہوتے ہیں کہ ان کو سمجھا جائے کہ یہ کون سی پاک ہستیاں ہیں کہ جو محور کائنات ہیں، جو مقصود کائنات ہیں، جن کا ذکر پروردگار عالم نے جا بجا قرآن کی آیتوں میں بیان فرمایا ہے، پیغمبر اکرم اپنی زندگی میں بار بار ان کا ذکر بیان فرماتے رہے۔ تو یہ ایک قسم ہے حضرت امام حسن مشتبہ علیہ السلام کے فضائل کی۔ دوسری قسم وہ ہے کہ جس میں سرکار امام حسن مشتبہ اپنے چھوٹے بھائی حضرت امام حسین علیہ السلام کے ساتھ بعض فضائل میں شریک نظر آتے ہیں، اور پیغمبر اکرم شاہ فرماتے ہیں الحسن والحسین سیدہ شباب اہل الجنہ، امام حسن اور امام حسین یہ دونوں جنت کے جوانوں کے سردار ہیں، اور جنت میں جو جائیں گے وہ جوان ہی ہو کر جائیں گے، وہ جنت میں نہ بچہ جائے گا نہ بوڑھا جائے گا، جتنے لوگ جائیں گے سب جوان جائیں گے۔ پیغمبر اکرم کو واقعہ مشہور ہے کہ ایک خاتون آئی اور اس نے کہا کہ یا رسول اللہ آپ میرے لیے دعا کیجئے کہ پروردگار مجھے جنت نصیب فرمائے۔ بوڑھی خاتون تھی، اور اس نے جب یہ درخواست کی تو پیغمبر نے ارشاد فرمایا کہ اچھا، پیغمبر کئی دفعہ ماحول کو خوشگوار رکھا کرتے تھے اور بڑا اچھے طریقے سے مزاح فرمایا کرتے تھے کہ میسج بھی مل جائے لوگوں کو اور زیادہ تکلیف نہ ہو، کسی کو پریشانی کا سامنا نہ کرنا پڑے۔ تو پیغمبر نے اس بوڑھی خاتون کو دیکھ کر ایک ظریفانہ جملہ شاہ فرمایا کہ جنت میں کوئی بوڑھا جائے گا ہی نہیں، کوئی بوڑھی خاتون جنت میں نہیں جائے گی۔ بڑی پریشان ہوئی اور کہنے لگی کہ یا رسول اللہ کیا میں جنت میں نہیں جا سکتی؟ اور آئی جناب بلال کی خدمت میں، کہا کہ اے بلال تم جا کر کہو رسول سے کہ وہ میرے لیے شفاعت کرتے ہیں اور کہیں کہ میں بھی جنت میں چلے جاؤں گی۔ جناب بلال آئے نبی اکرم کی خدمت میں، کہا یا رسول اللہ اس کے لیے دعا کر دیجیے کہ یہ بھی جنت میں چلے جائے، یہ سمجھ رہی ہے کہ جنت میں یہ نہیں جا پائے گی۔ پیغمبر نے ارشاد فرمایا اے بلال جنت میں کوئی سیاہ فام، کوئی کالا شخص، کالی رنگت رکھنے والا شخص بھی جنت میں نہیں جائے گا۔ اب جناب بلال بھی حیران ہو گئے، یا رسول اللہ کیا میں بھی جنت میں نہیں جاؤں گا؟ اور آئے روتے روتے جناب عباس کی خدمت میں جو پیغمبر کے چچا ہوتے تھے، اور کہا کہ آپ چونکہ چچا ہیں پیغمبر کے، اس لیے آپ آ کر وسیلہ بنیے اور آپ آ کر واسطہ بنیے کہ ہمارے لیے دعا کر دیجئے کہ ہم بھی جنت میں چلے جائیں۔ جب پیغمبر کی خدمت میں ان کے چچا عباس آئے تو پیغمبر نے اس وقت بھی یہ فرمایا کہ اے چچا جنت میں کوئی بوڑھا مرد بھی نہیں جائے گا۔ اللہ اکبر! اب اور زیادہ پریشانی ہو گئی کہ پھر جنت میں کیا میں بھی نہیں جا پاؤں گا یا رسول اللہ؟ اس وقت نبی اکرم نے یہ ارشاد فرمایا اور تمام مسلمانوں کو یہ پیغام دیا، فرمایا کہ اے عباس، اے میرے چچا جناب عباس، جنت میں کوئی بوڑھا مرد نہیں ہو کر جائے گا، جنت میں کوئی بوڑھی عورت ہو کر نہیں جائے گی، جنت میں کوئی سیاہ ہو کر جنت میں داخل نہیں ہوگا، بلکہ جنت میں جو جائے گا وہ جوان اور حسین و جمیل اور خوبصورت ہو کر داخل ہوگا۔ اس لیے جنت میں کوئی بوڑھا نہیں ہوگا کہ اس کے سرداروں کی بات کی جائے، جنت میں کوئی بچہ نہیں ہوگا کہ ان کے سرداروں کی بات کی جائے، جتنے جنت میں جائیں گے سب جوان ہو کر جائیں گے، اور جتنے بھی جنت کے جوان ہوں گے سب کے سردار حضرت امام حسن اور امام حسین صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم۔ تو کچھ فضائل وہ ہیں کہ جس میں امام حسن امام حسین علیہ السلام کے ساتھ شریک ہیں، اور بے شمار اس میں فضائل کی باتیں موجود ہیں۔ الحسن والحسین امامان قاما او قعدا، دیکھو میرے یہ دونوں بیٹے امام حسن اور امام حسین یہ دونوں امام ہیں، چاہے دونوں میں سے، اچھا ہمارے تھوڑا سا جلدی سے ترجمہ کر دیا جاتا ہے کہ چاہے ان دونوں میں سے کوئی قیام کرے، چاہے کوئی قعود کرے اور بیٹھ جائے اور سلوک کر لے، یہ اس کا صحیح ادبی ترجمہ نہیں۔ جو صحیح لغوی عربی کے مطابق اس کا ترجمہ ہے وہ یہ ہے کہ الحسن والحسین امامان قاما او قعدا، حسن اور حسین یہ دونوں امام ہیں، چاہے یہ دونوں قیام کریں چاہے یہ دونوں قعود کریں اور بیٹھ جائیں۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ پیغمبر کو یہ اشارہ کرنا چاہ رہے ہیں کہ اگر یہ قیام کریں گے تو ان میں سے کوئی ایک قیام کرنے والا نہیں ہوگا، بلکہ جب قیام ہوگا تو دونوں قیام کریں گے،
اور جب قعود ہوگا اور بیٹھیں گے اور سلو کر لیں گے تو صرف ایک نہیں بیٹھے گا اور ایک نہیں سلو کرے گا، بلکہ دونوں ہی اس موقع پر سلو کرنے والے ہوں گے. یعنی ان دونوں کے درمیان کوئی اختلاف نہیں ہے، ان دونوں کے درمیان کوئی مخالفت اور جھگڑے کی بات نہیں ہے، بلکہ دونوں کا عمل ایک جیسا ہوگا، کیونکہ ان دونوں کا عمل مجھ سے سرچشمہ لیا ہوا ہے اور میرے سرچشمے سے دونوں کا عمل نکلا ہوا ہے. اس لیے ان دونوں کے عمل میں کہیں پر بھی تمہیں فرق نظر نہیں آئے گا. وہ دنیا کے حکمران ہوتے ہیں، وہ دنیا کے بادشاہ ہوتے ہیں، وہ دنیا کے خلفاء ہوتے ہیں کہ ایک کوئی عمل کر کے جاتا ہے اور کہتا ہے یہ چیز میری نگاہ میں حلال ہے، اور دوسرا آتا ہے اور کہتا ہے کہ نہیں یہ حلال نہیں، یہ حرام ہے. اور کوئی کسی عبادت کو جائز قرار دیتا ہے اور کہتا ہے کہ یہ عبادت ٹھیک عبادت ہے، اور دوسرا آتا ہے اور کہتا ہے کہ نہیں یہ ناجائز عبادت ہے، یہ غیر شرعی عبادت ہے، اس کو انجام نہیں دینا چاہیے. اور یہ دونوں مثالیں ہمارے سامنے موجود ہیں کہ ایک زمانہ وہ تھا کہ جب اذانیں دی جاتی تھیں تو چاہے فجر کی اذان ہو چاہے باقی نمازوں کی اذان ہو، اذان ہمیشہ ایک ہوتی تھی، لیکن کسی نے آ کر اس اذان کی جملوں کے اندر کسی جملے کا اضافہ کر دیا. اور پھر نماز پیغمبر کے زمانے میں چاہے ماہ رمضان ہو چاہے دوسرے ایام ہو، نمازیں وہی ہوتی تھی کہ جو نمازیں بیان ہوئی تھیں، اور وہ نمازیں جماعت کے ساتھ کبھی نہیں پڑھی جاتی تھی کہ جو مستحب نمازیں ہوں سوائے نماز استسقاء کے. لیکن کوئی آیا اور اس نے ماہ رمضان میں ایک نئی نماز کا آغاز کیا کہ جو جماعت کے ساتھ پڑھی جانے والی تھی. تو کچھ ایسے حکمران گزرے ہیں کہ جن کی نگاہ میں کچھ عمل غیر شرعی تھے اور بعد میں آنے والوں نے اسے شریعت میں داخل کر دیا، اور کچھ ایسے تھے کہ جنہوں نے شریعت کے مطابق اعمال کیا اور بعد میں آنے والوں نے اسے غیر شرعی کرا کر شریعت سے نکال دیا. تو یہ مثالیں دنیا کے حکمرانوں میں مل سکتی ہے، الہی حکمرانوں میں یہ مثالیں نہیں مل سکتی. یہاں پر جو پہلا محمد کہنے والا ہے وہی وسطی محمد کہتا ہے، اور جو وسط کا محمد کہنے والا ہے وہی آخری محمد کہتا ہے، کیونکہ کلنا محمد ہیں، یہ سب کے سب محمد بنائے گئے ہیں. درود پڑھ دیجئے محمد وآل محمد پر. اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہ. تو سرکار امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام کے بارے میں یہ بھی حدیث ملتی ہے کہ دونوں امام ہیں، چاہیے دونوں قیام کریں چاہیے وہ دونوں قنوت کریں. اور تاریخی کہتی بھی ہے کہ جو صلح حضرت امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام نے حاکم شام کے ساتھ کی تھی، اسی صلح کو قائم رکھا ہے حضرت امام حسین علیہ السلام نے، توڑا نہیں ہے اس صلح کو. دیکھیں یزید جو آیا ہے وہ تو سن 60 ہجری کو حاکم شام کے واصل جہنم ہونے کے بعد آیا تھا، جب رجب کے مہینے میں بعض روایات کے مطابق 15 رجب کو جب وہ واصل جہنم ہوا، تو اس کے بعد یزید کی حکمرانی شروع ہوئی ہے، تو وہ سن 60 ہجری کی بات تھی. لیکن سرکار امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام کی جو شہادت ہے وہ سن 50 ہجری کو ہو رہی ہے. تو سن 50 ہجری سے لے کر سن 60 ہجری تک جب امام حسن موجود نہیں تھے تو کیا صلح رکھی گئی ہے یا جنگ رکھی گئی ہے؟ کیا ہوا ہے اس زمانے میں؟ تو اس پیریڈ میں امام حسین جو موجود تھے تو امام حسین کے مد مقابل حاکم شام ہیں، اور حاکم شام وہی ہے کہ جس سے امام حسن نے صلح رکھی تھی. اس لیے اسی صلح کو باقی رکھا ہے امام حسین علیہ السلام نے حاکم شام سے. اور جب حاکم شام چلا گیا اور یزید آ گیا اور یزید نے جنگ کا آغاز کیا اور یہاں تک کہ بات کربلا تک پہنچ گئی، تو وہاں پر امام حسین علیہ السلام نے اگر یزید کا مقابلہ کیا ہے اور اپنی جان قربان کی ہے، تو امام حسن بھی ہوتے تو وہی کرتے جو امام حسین نے کیا. اور اس پر دلیل کیا ہے؟ اس پر سب سے بہترین دلیل یہ ہے کہ خود کربلا کے میدان میں ایک حسن مجتبیٰ کی نشانی موجود ہے کہ جسے قاسم کہا جاتا ہے. اور صرف جناب قاسم نے اپنی جان قربان نہیں کی ہے امام حسین پر، بلکہ اپنی جان قربان کرنے سے پہلے یہ بتایا ہے کہ چچا جان میرے ہاتھ میں ایک بازو بند موجود ہے، میرے پاس ایک تعویذ موجود ہے. اور اس تعویذ کو جب کھولا گیا تو اس میں کیا لکھا تھا؟ بیٹا قاسم میں تو کربلا کے میدان میں موجود نہیں ہوں گا، اس لیے تم میری جانب سے اپنی جان اپنے چچا حسین ابن علی پر قربان کر دے. تو امام حسن کا یہ جملہ بتا رہا ہے کہ اگر میں بھی کربلا کے میدان میں ہوتا تو وہی کرتا کہ جو میرے بھائی حسین نے کیا. تو اگر صلح کرتے ہیں تو یہ ایک کی صلح نہیں ہے، یہ دونوں بھائیوں کی صلح ہے. اور اگر کوئی جنگ کرتا ہے تو وہ ایک کی جنگ نہیں، یہ دونوں بھائیوں کی جنگیں ہیں. درود پڑھ دیجئے محمد و آل محمد پر. اللہم صلی علی. تو کچھ
امام حسن مشتبہ علیہ السلام کے فضائل وہ ہیں کہ جس میں وہ امام حسین علیہ السلام کے ساتھ شریک ہیں. یہ یوں کہنا چاہیے کہ امام حسین شریک ہے امام حسن کے ساتھ. کیونکہ کسی نے کیا خوب کہا تھا کہ حسن کو بادشاہ خاص و عام کہتے ہیں. حسن کو بادشاہ خاص و عام کہتے ہیں. یہ بڑا خوبصورت مصرع ہے. اس میں خاص سے مراد آپ سمجھ گئے کہ شیعہ نے حیدر کرار، اور عام سے مراد جو غیر شیعہ ہیں. اور بادشاہ کیوں کہا؟ کیونکہ خلفائے راشدین کی فہرست میں جو ظاہری طور پر بھی خلفاء ہیں، ان کی فہرست میں بھی آخری خلیفہ حضرت امام حسن مشتبہ علیہ السلام ہے. تو ظاہری طور پر دیکھا جائے تو بھی خلافت ظاہریہ ان کو ملی تھی. اس لیے شاعر کہتا ہے کہ حسن کو بادشاہ خاص و عام کہتے ہیں، علی کا نائب قائم مقام کہتے ہیں. علی کا نائب قائم مقام کہتے ہیں. دلیل ایک ہی کافی ہے ان کی عظمت میں، انہیں حسین بھی اپنا امام کہتے ہیں. انہیں حسین بھی اپنا امام کہتے ہیں. تو امام حسین شریک ہیں امام حسن کے ساتھ ان فضائل کے اندر کہ جو امام حسن علیہ السلام کو نصیب ہوئے. اور پھر یہ دونوں شہزادے وہ ہیں کہ جو نانا کے پشت پر بھی سوار ہوئے ہیں، نانا کی آغوش میں بھی آئے ہیں. نانا ان کے لیے کبھی ناقہ بنے ہیں، نانا نے کبھی ان کے لیے سجدوں کو طول دے دیا ہے، اور نانا نے کبھی ان کے لیے ممبر کو چھوڑ دیا ہے. اور پیغمبر کا ہر عمل وہ ہے جو وحی الہی کے مطابق ہوتا ہے. گویا پیغمبر اپنے عمل سے بتانا چاہ رہے ہیں کہ جب میں اپنے دینی اہم ترین کاموں کو ان بچوں کی خاطر چھوڑ سکتا ہوں، تو ان بچوں پر جب مشکل وقت آ جائے تو تم اپنے دنیاوی غیر اہم کاموں کو ان کی خاطر چھوڑ دینا اور ان کی مدد ضرور کرنا. تو یہ دونوں شہزادے وہ ہیں کہ جن کے فضائل ہمیں مشترکہ طور پر نظر آتے ہیں. اور پھر آخری فضائل کی قسم وہ ہے کہ جس میں حسن مشتبہ تنہا نظر آتے ہیں. یہ فضائل وہ ہیں کہ جو صرف اور صرف حضرت امام حسن مشتبہ علیہ السلام کو نصیب ہوئے، اور جن میں سے کچھ فضائل یہ ہیں کہ پیغمبر اکرم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی یہ حدیث ہمیں نظر آتی ہے کہ ارشاد فرمایا لو کان العقل رجلا، اگر عقل جو ویسے انسانی بدن کا حصہ تو کہہ سکتے ہیں لیکن الگ سے کوئی مستقل چیز نہیں کہہ سکتے، لیکن یہ پیغمبر اکرم نے اس حدیث کے اندر بڑے خوبصورت جملے ارشاد فرمائے کہ اگر حلم کی صفت کو تم کسی انسان کی صورت میں دیکھنا چاہو تو تم علی کو دیکھ لو. اسی طریقے سے بیان فرمایا اگر کوئی عقل کو اور ذہانت کو کسی انسان کی شکل میں دیکھنا چاہے تو وہ حسن مجتبیٰ کو دیکھ لے. اللہ اکبر. یہ پہلو ہمارے یہاں ذرا کم بیان ہوتا ہے، لیکن یہ پہلو اپنے مقام پر موجود ہے کہ حسن مجتبیٰ سے زیادہ کوئی عاقل نہیں تھا، کوئی عقل مند نہیں تھا، کوئی ذہین نہیں تھا. اور وہ مشہور روایت یقیناً آپ کے اذان عالیہ کے اندر موجود ہوگی کہ جب حاکم شام کی طرف سے یہ سوال آیا تھا کہ یہ اصل میں تو بادشاہ روم کی طرف سے وہ سوالات آئے تھے کہ یہ جو 10 چیزیں ہیں کہ جو ایک سے بڑھ کر دوسرے کے اوپر سختر ہیں اور مضبوط تر ہیں، وہ کون کون سی 10 چیزیں ہیں. تو اس میں پھر میرے مولا نے جواب دیا ہے، اور بعض روایت کے مطابق سرکار حضرت امام حسن مشتبہ علیہ السلام نے جواب دیا ہے کہ کون سی چیز سے زیادہ سختر ہے اور وہ اس کو ختم کر سکتی ہے. یہ جواب حضرت امام حسن مشتبہ علیہ السلام کے روایات کے اندر موجود ہے. لیکن اس سے ہٹ کر بھی ایک بڑی خوبصورت روایت ہے جس میں بڑا اہم جواب سرکار امام حسن مشتبہ علیہ السلام نے دیا ہے. وہ یہ ہے کہ ایک مرتبہ کسی مقام سے گزر رہے تھے تو ایک یہودی آیا اور کہنے لگا کہ اے حسن، آپ کے نانا نے یہ حدیث بیان فرمائی تھی جو مجھے یاد ہے کہ فرمایا تھا کہ الدنیا سجن المؤمن و جنت الکافر. آپ کے نانا نے فرمایا تھا کہ دنیا ایسی چیز ہے کہ جو مؤمن کے لیے زندان ہے. مؤمن کے لیے دنیا زندان اور قید خانہ ہے، اور کافر کے لیے یہی دنیا جنت ہے. یہ آپ کے نانا نے بیان فرمایا تھا. کیا ایسا ہی ہے؟ امام حسن علیہ السلام نے فرمایا کہ ہاں بالکل میرے نانا نے بیان فرمایا تھا، اور یہ بالکل صحیح روایت ہے جو تم تک پہنچی. تو کہا پھر بیٹا حسن، یہ مجھے بات سمجھ میں نہیں آئی کہ میں آپ کی حالت کو دیکھ رہا ہوں تو آپ تو ماشاءاللہ بڑے
زبردست لباس کے اندر موجود ہیں، آپ نے بڑی شاہانہ پوشاک پہنی ہوئی ہے، آپ کیا دسترخوان سجا رہتا ہے، آپ کریم اہل بیت کے نام سے معروف ہیں، اور آپ کی دنیا بڑی خوبصورت نظر آ رہی ہے۔ اور میں اگر اپنی بات کروں، یہودی کہہ رہا ہے کہ اگر میں اپنی بات کروں تو میں تو بڑا یہاں پر محتاج ہوں، فقیر ہوں، میں نیاز مند ہوں، مفلس ہوں، تو یہ دنیا تو میرے لیے قید خانے کی طرح بن گئی ہے۔ اور آپ کے نانا نے بیان فرمایا تھا کہ کافر کے لیے دنیا جنت ہے، تو جنت تو یہ آپ کے لیے ہو گئی اور زندان تو یہ میرے لیے بن گئی ہے۔ تو بتائیے، یہ آپ کے نانا نے یا تو فرمایا نہیں تھا، یہ فرمایا تھا تو نعوذ باللہ ان کی نگاہ تمام کافروں کی طرف یا تمام مومنین کی طرف نہیں تھی، کہ مومنین میں سے کچھ ایسے بھی ہوں گے کہ جن کی دنیا بڑی زبردست ہوگی، اور کافروں میں سے کچھ کافر ایسے بھی ہوں گے کہ جن کے پاس تنگ دستی ہوگی اور وہ غریب ہوں گے۔ کیا خوبصورت جواب دیا ہے اس موقع پر حضرت امام حسن علیہ السلام نے، اور یہ ہمارے ہر بچے کے ذہن میں ہونا چاہیے کہ حقیقت میں دنیا کا فلسفہ کیا ہے۔ دنیا میں اگر کوئی امیر نظر آ رہا ہے تو کیا اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ یقیناً کوئی مومن ہوگا اس لیے اس کی دنیا بڑی اچھی ہے؟ یا اس کے برعکس کسی نے نظریہ بنایا ہوا ہے کہ اگر ہم ویسٹرن کنٹریز کی بات کریں، اگر ہم کافروں کی بات کریں، یہودیوں کی بات کریں، تو ان کی دنیا بڑی زبردست نظر آتی ہے، تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ اگر انسان کافر ہو جائے گا اس دنیا کے اندر تو پھر اس کی دنیا بڑی اچھی ہو جائے گی اور سنور جائے گی، اور اگر اس دنیا کے اندر مومن ہوگا تو اس کے اوپر پریشانیاں، مصیبتیں، آزمائشیں آئیں گی۔ کیا ایسا ہے؟ کیا کوئی اس طرح کا فارمولا موجود ہے کہ دنیا میں وہی ہمیں مالدار دکھائی دے گا کہ جو کافر ہوگا، اور جتنے مومن ہوں گے وہ غریب اور فقیر اور نادار دکھائی دیں گے؟ کیا ایسی بات ہے؟ امام حسن علیہ السلام نے اس مسئلے کو حل فرمایا کہ اے یہودی، میرے نانا نے بالکل صحیح فرمایا تھا، اور اس فرمان کا مطلب یہ ہے کہ اگر مومن اس دنیا کے حجابات کو ہٹانے کے بعد اپنے اس مقام کو دیکھے جو اسے آخرت میں ملنے والا ہے، مومن اپنے اس مقام کو دیکھے جو اس کو آخرت میں ملنے والا ہے، تو چاہے اس دنیا میں مومن کی زندگی بہت اچھی ہو، بہت مال و ثروت کے درمیان ہو، بہت بہترین اس کا لائف سٹائل ہو، لیکن جب وہ مومن اپنے آخرت کے مقام مرتبے کو دیکھے گا تو یہ محسوس کرے گا کہ جیسے یہ دنیا اس کے لیے زندان ہے، آخرت میں اس کے لیے کیا نعمتیں موجود ہیں۔ اور اسی کے برعکس اگر کافر چاہے وہ غریب اور نادار ہو، لیکن جب قیامت میں اپنے مقام کو دیکھے گا اور اپنی حالت کو دیکھے گا کہ قیامت میں اس کو کیسی سزائیں ملنے والی ہیں اور کیسا عذاب اس کے اوپر آنے والا ہے، تو کافر اس دنیا کو دیکھنے کے بعد چاہے اس نے غربت کے ساتھ زندگی گزاری ہو، کہے گا کہ پروردگار یہی دنیا میرے لیے جنت تھی، کم از کم وہاں پر جو سزائیں میں دیکھ رہا ہوں، جو عذاب دیکھ رہا ہوں، وہ عذاب تو یہاں پر موجود نہیں ہے۔ تو کافر کے لیے چاہے غریبی کے ساتھ ہو لیکن پھر بھی یہ دنیا اس کے لیے جنت ہے، کیونکہ قیامت میں جو اس کا حشر نشر ہونے والا ہے اس کے مقابلے میں یہی دنیا اس کو بہتر نظر آئی۔ تو امام حسن نے بیان فرمایا، یہ اس لیے میرے نانا نے بیان فرمایا تھا کہ اگر دنیا کے حجابات کو ہٹا دیا جائے اور مومن اپنے مقام کو آخرت میں دیکھے اور کافر اپنے مقام کو آخرت میں دیکھے، تو مومن کے لیے یہ دنیا اسے زندان دکھائی دے گی، اور کافر کے لیے اسے یہی دنیا جنت دکھائی دے گی، اور سمجھے گا کہ میں جنت کے اندر آ گیا ہوں۔ درود پڑھ دیجئے محمد و آل محمد پر، اللہم صلی علی محمد و آل محمد عجل فرجہم۔ تو ایسے کئی سارے مشکل پہلو ہیں اور مشکل مسائل ہیں کہ جن کو حضرت امام حسن علیہ السلام نے بخوبی حل فرمایا، اور پھر ہمیں بالخصوص صلح کے موقع پر جو امام حسن علیہ السلام کی ذہانت ہے وہ باقاعدہ دکھائی دیتی ہے کہ اگر اس موقع پر یہ قدم نہ اٹھاتے تو پھر اسلام کو کتنا نقصان ہونے والا تھا، اور اسلام کربلا تک بات نہیں پہنچتی، کربلا تک بات نہیں پہنچتی اگر اس موقع پر حضرت امام حسن مجتبیٰ صلح نہ فرماتے اور جنگ بندی نہیں ہوتی۔ اور اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ اگر کوئی اس طرح سے شبہ قائم کرنے کی کوشش کرتا ہے اور اشکال کرنے کی کوشش کرتا ہے کہ اس کا مطلب یہ ہوا کہ امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام کا مزاج صلح پسند تھا، یہ مزاج کی بات نہیں ہو رہی، کیونکہ وہی حسن مجتبیٰ جو ابھی صلح کر رہے ہیں، کچھ دیر پہلے تک امام حسن مجتبیٰ ہی جنگ کے لیے تیار تھے، امام حسن مجتبیٰ ہی نے لشکر کشی کی تھی، اور امام حسن مجتبیٰ ہی جنگ صفین میں بھی اور جنگ جمل میں بھی آگے آگے دکھائی دے رہے تھے۔
تو امام حسن مجتبی علیہ السلام کی مزاج کے اندر کوئی نرمی یا اس طرح سے کہنا کہ ان کی مزاج کے اندر جنگجوانہ پن موجود نہیں تھا، ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ یہ سارے ہمارے ائمہ وہ ہیں کہ نہ یہ کہا جا سکتا ہے کہ یہ نرم مزاج ہیں، نہ یہ کہا جا سکتا ہے کہ یہ سخت مزاج ہیں۔ حقیقت یہ ہے کہ ہمارے تمام معصومین الہی مزاج رکھنے والے ہیں۔ جہاں سختی دکھانے کا مرحلہ ہے وہاں سختی دکھاتے ہیں، اور جہاں پر نرمی دکھانے کا موقع ہوتا ہے وہاں نرمی دکھاتے ہیں۔ اور یہ وہی کردار ہے کہ جو قرآن کریم نے معصومین علیہ السلام کا بیان فرمایا ہے، اور بیان فرمایا ہے کہ جو رسول کے ساتھ ہوتے ہیں وہ یہی مزاج رکھتے ہیں۔ سورہ فتح کی آیت ہے، ارشاد ہوتا ہے کہ محمد الرسول اللہ والذین معہ اشداء علی الکفار رحماء بینہم، محمد اللہ کے رسول ہیں اور جو ان کے ساتھ ہیں ان کی شان یہ ہے، جو ان کے ساتھ ہیں ان کی معیت کے اندر ہے۔ اور پتہ چلتا ہے کہ ان کی معیت اور ان کی صحبت میں کون کون سے لوگ موجود ہیں۔ ان کی شان یہ ہے کہ جب کافر ہوں گے تو ان کا شدید مقابلہ کریں گے اور ان کے ساتھ سختی کا اظہار کریں گے، اور اگر اپنوں کے درمیان ہوں گے تو ایک دوسرے سے مہربانی کا سلوک کریں گے۔ یہ شان ہوتی ہے اللہ والوں کی، یہ شان ہوتی ہے پیغمبر اکرم کے حقیقی ساتھیوں کی۔ تو یہی مزاج حضرت امام حسن مجتبی علیہ السلام کے اندر پایا جاتا تھا، اور پوری ان کی کوشش یہ تھی کہ حاکم شام کا مقابلہ کریں اور اس کا تختہ پلٹ دیں اور اس کو تہس نہس کر دیں، لیکن چونکہ ان کے ساتھیوں نے ان کے ساتھ وفاداری نہیں کی، اس لیے امام حسن مجبور ہوتے ہیں کہ سلو کر کر مسلمانوں کی عمومی طور پر جان بچائیں، اور اس کے بعد اس جنگ کو مؤخر کر دیں کربلا کے لیے، تاکہ کربلا کے اندر پھر یہ جو شعائیں ہدایت کی ہے وہ مکمل طور پر لوگوں تک پہنچ سکیں۔ اور پھر ہمیں اس سلو کے بعد میں نظر آتا ہے کہ حاکم شام نے جب یہ سمجھ لیا کہ میں حاکم بن گیا ہوں، اور جہاں میں مسلمانوں کا حاکم بن گیا ہوں وہیں پر میں حسن مجتبی کو اگر کوئی حکم دوں گا تو اس کی بھی پابندی کرنا حسن مجتبی کے لیے ضروری ہو جائے گا، تو وہاں پر حاکم شام اپنے زعم میں سمجھ رہا تھا کہ حسن مجتبی میرے انڈر میں ہے، اس لیے حکم دیا کہ فلاں علاقے میں جاؤ حسن، اور وہاں پر جا کر میری طرف سے جہاد کرو، جنگ کرو۔ تو حسن مجتبی علیہ السلام بڑا خوبصورت اس موقع پر جواب دیا اور کہا کہ اے حاکم شام، اگر حسن یہ چاہتا کہ کسی کے ساتھ جنگ کرنی ہے اور کسی کے ساتھ جہاد کرنا ہے تو یاد رکھ، اگر میں جہاد کرتا تو سب سے پہلے تیرے مقابلے پر جہاد کرتا۔ یاد رکھ، اگر میں میری تلوار نکلتی تو سب سے پہلے تیرے خلاف میری تلوار نکلتی، لیکن میں نہیں چاہتا کہ اس موقع پر تلوار اٹھاؤں، اس لیے میں اس موقع پر کہیں جنگ پر نہیں جاؤں گا، اور اگر میں نے جنگ پر جانے کا ارادہ کیا تو وہ تیرے خلاف سب سے پہلے میری جنگ ہوگی۔ تو یہ دندان شکن جواب حضرت امام حسن مجتبی علیہ السلام دے بھی دیا تھا کہ کوئی یہ نہ سمجھے کہ اب یہ دونوں ایک ہی عقیدے کے اور ایک ہی آئیڈیولوجی کے ماننے والے نہیں، دونوں کے عقیدے مختلف ہیں، لیکن فی الحال مسالمت آمیز طریقے سے رہنا چاہتے ہیں اور کوئی جنگ اور قتال نہیں چاہتے ہیں، اس لیے سلو کی۔ اور یہ ویسے ہی سلو ہے کہ جیسے حسن مجتبی کے نانا رسول خدا نے صلح حدیبیہ فرمائی تھی، کہ دونوں کے عقیدے مختلف ہیں، ایک کفاران قریش ہیں، کفاران مکہ ہیں، اور دوسرے نبی اکرم اور مدینے کے ان کے ساتھی ہیں، اور یہ صلح فرما رہے ہیں۔ لیکن صلح کا یہ مطلب نہیں کہ ہم تمہارے عقیدے پر آ گئے ہو، تم ہمارے عقیدے پر آ گئے ہو، اور ہم دونوں نے اب سمجھوتا کر لیا ہے اپنے آئیڈیولوجیز کے بارے میں، کوئی نظریاتی سمجھوتا نہیں ہوا ہے، ہم دنیا کی بہتری کے لیے فی الحال جنگ بندی کر رہے ہیں، اور اس کے بعد پھر ہم دوبارہ سے کچھ شرائط کے مطابق عمل کریں گے جس طرح سے صلح حدیبیہ کے اندر ہوئی تھی، اور اسی طرح سے صلح امام حسن مجتبی علیہ السلام کے اندر کچھ شرائط رکھی گئی کہ ان شرائط کے مطابق یہ صلح کی گئی ہے، ان شرائط کی پابندی کرنا ضروری ہے۔ اور یہ گویا امام حسن مجتبی علیہ السلام نے پیغام دے دیا کہ جس کو تم مسلمان سمجھ رہے ہو اور مسلمانوں کا حاکم سمجھ رہے ہو، اسے پہچانو یہ کون ہے، کہ میں نے اس کے صلح نامے کی شرائط میں لکھا ہے کہ اب سے وہ سنت رسول پر عمل کرے گا، اب سے وہ قرآن و حدیث کے مطابق عمل کرے گا، اب سے وہ شیعان حیدر کرار کے اوپر ظلم نہیں کرے گا، وہ مسلمانوں کی بربادی کا سامان فراہم نہیں کرے گا۔ یہ ساری شرائط کو لکھنے کے بعد وہ حاکم شام کا چھپا ہوا چہرہ سامنے آ گیا، کہ اس کا مطلب یہ ہوا کہ اب تک نہ یہ سنت رسول پر عمل کرنے والا تھا، نہ قرآن و حدیث پر عمل کرنے والا تھا، نہ مسلمانوں کی جان مال عزت و آبرو کی اس کو فکر تھی۔ تو گویا چھپے ہوئے گمنام مجرم کو حسن مجتبی نے اشتہاری مجرم بنا دیا اور بتا دیا پہچان لو کہ یہ جو تمہارے حکومت کے اندر تم پر حکومت کرنے والا ہے
یہ کوئی عام مسلمان نہیں ہے، یہ مسلمانوں کا مجرم ہے۔ درود پڑھ دیجئے محمد و آل محمد پر۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہم۔ تو یہ سرکار حضرت امام حسن مشی علیہ السلام کی ذہانت دکھائی دیتی ہے مختلف مواقع پر۔ اور پھر ہم ایک اور پہلو کی طرف آئیں جو بہت اہم پہلو ہے کہ سرکار کا امام حسن مشی علیہ السلام کے القابات میں سے ایک لقب بڑا معروف ہے کہ امام کریم اہل بیت، بڑا دینے والے، بہت عطا کرنے والے۔ اور سورہ دہر کے اندر تو یہ واضح طور پر ہمیں دکھائی دیتا ہے پروردگار کی تائید ان کے شامل حال ہوئی ہے۔ اور تمام ہی ہمارے پنجتن پاک ہوں، معصومین کرام سبھی دینے والے ہیں، لیکن نہ جانے کیوں حسن مجتبی علیہ السلام کا دسترخوان ایسا ہے کہ جو بڑا وسیع ہے، اس کے اندر ہر ایک شامل ہو جاتا ہے، اور ہر ایک آتا تھا ان کے دسترخوان سے کھا کر جایا کرتا تھا۔ حتیٰ روایت یہ کہتی ہے کہ ایک مرتبہ جب دسترخوان میں تشریف فرما تھے تو باہر دیکھا کہ ایک کتا ہے جو امام کے کھانے کو دیکھ رہا ہے اور امام کے سامنے کھڑا ہوا ہے۔ امام نے جیسے اس نجس جانور کو بھی دیکھا تو ایک لقمہ جہاں خود کھا رہے تھے وہیں پر ایک لقمہ بنایا اور اس جانور کی طرف پھینکا، اور اس جانور نے کھایا اور گویا امام کو دعائیں دیں، امام کا معترف ہوا، اور امام اسی طریقے سے خود کھانا بھی کھا رہے تھے اور اس کو ساتھ ساتھ دیتے جا رہے تھے۔ جیسے جیسے وہ لقمہ چباتا تھا اس کے بعد دوسرا لقمہ، اس کے بعد تیسرا لقمہ، اس کے بعد چوتھا لقمہ، اس طرح سے دیتے جا رہے تھے۔ جو امام کے اطراف میں اصحاب موجود تھے انہوں نے کہا کہ فرزند رسول، یہ نجس جانور ہے، یہ جانور بڑا خوفناک جانور ہے، اس کو ہم دور بھگا دیتے ہیں۔ اور دور بھگانے کے لیے ہوش کی اور دور بھگانے کی کوشش کی، امام حسن مجتبی علیہ السلام نے روک دیا، فرمایا کہ تمہیں کیا ہو گیا ہے؟ مجھے شرم آتی ہے اس بات سے کہ خدا کی کوئی مخلوق میرے سامنے موجود ہو اور وہ بھوکی حالت میں ہو اور میں پیٹ بھر کر کھانا کھا لوں۔ مجھے اس بات سے خدا سے شرم آتی ہے کہ میں کوئی ایسا کام کروں کہ جس سے مخلوق خدا کو تکلیف ہو۔ اللہ اکبر، یہ کتنا بڑا میسج ہے۔ آج دنیا میں ہیومن رائٹس کا نعرہ تو بلند کیا جاتا ہے، مجھے نہیں معلوم کہ اس پر کتنا عمل کیا جاتا ہے، لیکن اگر ہیومن رائٹس کا نعرہ بلند بھی کیا گیا ہے، اس پر عمل بھی کیا گیا ہے، تو ٹھیک ہے آج کی دنیا ہیومن رائٹس تک بمشکل پہنچی ہے، لیکن امام حسن مجتبی علیہ السلام وہ ہے کہ جنہوں نے صرف ہیومن رائٹس کی بات نہیں کی ہے، انہوں نے دنیا کی ہر مخلوق کے رائٹس کی بات کی ہے، چاہے وہ اینیمل ہو، چاہے وہ ہیومن ہو، چاہے وہ دنیا کی کوئی اور شے ہو، ہر ایک کے رائٹس کو دینا اور ادا کرنا، یہ سیرت امام حسن مجتبی علیہ السلام سے ہمیں ملتا ہے۔ کہ حتی جانور ہی کیوں نہ ہو، اس کا بھی حق ہے، وہ بھی بہرحال بھوکا ہے تو اس کی بھوک مٹانے کا انتظام تمہیں کرنا چاہیے، اور چاہے وہ نجس جانور بھی کیوں نہ ہو، ہے بہرحال مخلوق خدا، پروردگار کی مخلوق ہے۔ پروردگار نے کسی بھی چیز کو عبث اور بیکار اور بے مقصد پیدا نہیں کیا۔ ریلیونٹ تو کوئی بھی چیز نہیں دنیا کے اندر، ہر ایک کا کوئی نہ کوئی مقصد موجود ہے، لہٰذا تم اسے کھانا کھلاؤ اور اپنی ذمہ داری ادا کرو۔ تو مجھے کہنے دیجئے کہ جب ایک جانور کو کھلانا انسان کی ذمہ داری ہوتا ہے تو پھر کوئی ایک بھوکے انسان کو کھلانا کس قدر انسان کی ذمہ داری ہوگا، اور جب بھوکے انسان کو کھلانا ہے اتنی بڑی ذمہ داری ہے، تو اگر کوئی بھوکا مؤمن ہو تو اس کو کھلانا کتنی بڑی ذمہ داری ہو۔ اور اسی طریقے سے اگر وہ مؤمن ہمارا ہی کوئی اپنا رشتہ دار ہو، اس کو کھلانا کتنی بڑی ذمہ داری ہو۔ کبھی کبھار لوگ چیریٹی کا کام بہت کر رہے ہوتے ہیں، ڈونیشن کا کام بہت کر رہے ہوتے ہیں، لیکن وہ کام کرنا پسند کرتے ہیں کہ جس کے اندر انسان کا نام آ جائے، پتہ چل جائے کہ یہ ان کی طرف سے یہ ادارہ چل رہا ہے، یہ ان کی طرف سے کوئی سینٹر چل رہا ہے، یہ ان کی طرف سے کوئی کلاس چل رہی ہے، یہ ان کی طرف سے کوئی اچھا فلاحی یا دینی اور مذہبی کام چل رہا ہے۔ یہ کبھی معصومین کا طریقہ نہیں رہا۔ معصومین دیتے تھے، عطا کرتے تھے اور اللہ کی خاطر دیتے تھے، اور پھر اللہ ان کی عطاؤں کو یاد رکھتا تھا اور دنیا والوں تک منتشر کرتا تھا۔ اور یہ روایات کے اندر آئی ہے بات کہ ممکن ہے کہ انسان کی زندگی میں اسے یہ بات نظر نہ آ رہی ہو کہ میں نے جو اتنی مقامات پر دیا ہے، اتنے لوگوں کو کھلایا ہے، کہاں اس کی شہرت ہے اور کہاں کوئی پہچاننے والا ہے۔ نہیں، پروردگار ہر چیز کا حساب و کتاب رکھنے والا ہے۔ پروردگار ہر لمحے انسان کو دیکھ رہا ہے، اور خدا کی خوبصورتی یہ ہے کہ خدا انسان کے باہر کو اور ظاہر کو نہیں دیکھتا ہے،
بلکہ خدا انسان کے باطن کو دیکھتا ہے، یہ اندر سے کتنا خلوص کے ساتھ دینے والا ہے۔ اور اگر انسان کے خلوص کو پروردگار نے دیکھ لیا اور دیکھ لیا کہ واقعی یہ پروردگار کے راستے میں صرف دینے کی خواہش رکھتا ہے اور اس لیے اس نے عطا کیا ہے، تو پروردگار ضرور بضرور اس کے نام کو بھی روشن کرتا ہے، اس کے نام کو بھی دنیا والوں تک پہنچاتا ہے۔ کربلا میں کیسے ائمہ علیہ السلام کو اور کیسے کربلا میں جو حسین اور اولاد حسین تھے ان کو کاٹ کر ذبح کر کے ختم کر دیا گیا اور بظاہر ان کے لاشوں کو پامال کر دیا گیا، ہر چیز ختم ہو چکی تھی، لیکن آج سب سے زیادہ زائرین جاتے ہیں تو روضہ امام حسین علیہ السلام پر جاتے ہیں۔ یہ کیسے باقی رہا؟ پروردگار دیکھ رہا ہے کہ جب حسین نے، اولاد حسین نے، انصار حسین نے خدا کی خاطر یہ کام کیا ہے تو خدا ان کے نام کو باقی رکھنے والا ہے۔ قرآن میں یہی تو ارشاد ہوا ہے کہ ان تنصر اللہ ینصرکم، کہ اگر تم اللہ کی مدد کرو گے تو اللہ تمہاری مدد کرے گا۔ تو امام حسن مصطفیٰ علیہ السلام وہاں پر جانور کو بھی حتیٰ کھانا دے رہے ہیں، تو اس طرح سے ذمہ داریاں بڑھ جاتی ہیں کہ جب کوئی انسان ہے ہمارے سامنے بھوکا نظر آ رہا ہو، چاہے وہ کسی بھی مسئلہ سے تعلق رکھتا ہو، کسی بھی ریلیجن سے تعلق رکھتا ہے، بالخصوص ہمارے جو آسٹریلیا کے بھائی ہیں، اگر وہ اس پینڈیمک کے اندر دیکھتے ہیں کہ کوئی عیسائی ہے، کوئی اور مذہب کا شخص ہے، ہندو ہے، یہودی ہے، اور وہ جاب لیس ہونے کی وجہ سے یا کسی بھی وجہ سے وہ محتاج ہو گیا ہے، تو اس کی مدد کرنا بھی ہماری ذمہ داری ہے۔ مولا متقین امیر المؤمنین حضرت علی ابن ابی طالب صلی اللہ علیہ وسلم ایک مقام سے گزر رہے تھے، اللہم صلی علی محمد وآل محمد، اور دیکھا کہ ایک عیسائی ہے جو مانگ رہا ہے۔ امام اس کے قریب آئے اور کہا کہ کیا ہو گیا تجھے، کیوں لوگوں سے مانگ رہا ہے؟ کہا کہ اے امیر المؤمنین، چونکہ مولا اس وقت مسلمانوں کے خلیفہ تھے، امیر کائنات تھے، امیر المؤمنین تھے، کہا کہ اے خلیفۃ المسلمین، میں بوڑھا ہو چکا ہوں، میں کمانے کے قابل نہیں رہا، اس لیے میں مانگنے پر مجبور ہو گیا۔ عیسائی تھا وہ شخص، لیکن میرے مولا نے بیان فرمایا اے مسلمانوں اس کی مدد کرو۔ لوگوں نے اگر کہا کہ اے امیر المومنین یہ عیسائی ہے، یہ عیسائی ہے، یہ کافر ہے، ہم اس کی کیوں مدد کریں؟ میرے مولا نے اسے بڑا خوبصورت جواب دیا، کہا یہ اس وقت بھی عیسائی تھا جب یہ جوان تھا، اور جب یہ جوان تھا تب اس سے تم نے بڑا کام لیا اور اس کی ایکسپرٹیز سے تم نے استفادہ کیا، جبکہ اس وقت بھی وہ عیسائی تھا اور کافر تھا، یہ نہیں سوچا کہ یہ کافر ہے تو ہم اس سے کیوں کام لیں، اس وقت تو اس سے کام لے لیا، لیکن اب جب یہ بوڑھا ہو گیا اور کام کرنے کے قابل نہیں رہا تو اب تمہیں اس کا دین یاد آ رہا ہے اور کہہ رہے ہو کہ یہ عیسائی ہے، ہم اس کی کیوں مدد کریں؟ کیسے دو؟ اور عجیب بات یہ روایت کی کہ میرے مولا فرما رہے تھے مسلمانوں کو مخاطب کر کے کہ اس کو دو، لیکن اس کے باوجود بھی کوئی دینے کے لیے آگے نہیں بڑھا، یہاں تک کہ میرے مولا نے بیت المال کو حکم دیا اور وہاں سے یہ حکم دیا کہ وہاں سے مال آئے اور اس عیسائی کی مدد ہو، اور میرے مولا نے گویا بتا دیا، تمام مسلمان حکمرانوں کو یہ پیغام دیا ہے کہ تمہاری حکومت میں حتیٰ اگر کوئی غیر مسلم بھی رہتا ہے تو اس کی بھی رائٹس ہیں، اور اس کو بھی کھانا پرووائڈ کرنا، اس کو بھی جگہ پرووائڈ کرنا، اس کو بھی اچھا لباس پرووائڈ کرنا، یہ حکومت کی ذمہ داری ہے، چاہے وہ اسلامی حکومت ہی کیوں نہ ہو، تب بھی ضروری ہے کہ اس غیر مسلم کے رائٹس کی بھی حفاظت کی جائے۔ یہ ہے اسلام کا طریقہ۔ تو سرکار امام حسن مجتبیٰ یہاں تک کہ اس جانور کو بھی کھانا کھلا رہے تھے، اور پھر ہمیں مؤمن کے بارے میں بطور خاص یہ روایت ملتی ہے۔ ایک مرتبہ سرکار امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام طواف کر رہے تھے، اعتکاف میں موجود تھے، اور کہاں اعتکاف میں؟ مسجد الحرام کے اعتکاف میں، جو افضل ترین اعتکاف ہے، اور وہاں کی افضل ترین عبادت طواف کو انجام دے رہے تھے۔ ابھی طواف کر ہی رہے تھے کہ اچانک ایک شخص آیا اور اس نے کہا کہ فرزند رسول، میں بہت بے دہکار ہو گیا ہوں، میں مقروض ہو گیا ہوں، اور قرض خواہ سامنے موجود ہے، وہ مجھ سے قرض طلب کر رہا ہے، میرے پاس پیسے نہیں کہ میں اس کو ادا کر سکوں، وہ میرے در پہ ہو گیا ہے، مجھے پریشان کر رہا ہے، اگر آپ کے پاس کچھ رقم ہو، کچھ پیسے ہو تو مجھے عنایت فرمائیے۔ امام حسن نے ارشاد فرمایا کہ اس وقت میرے پاس بھی کچھ پیسے نہیں ہیں، اس وقت ہمارے پاس بھی مال موجود نہیں ہے جتنا تو تقاضا کر رہا ہے۔ کہا کہ لیکن آپ اتنے آبرومند ہیں، آپ اتنے کریم ہیں، آپ اتنا دنیا کو دیتے ہیں، اس لیے آپ کی ایک بات کی ویلیو ہے، اگر آپ آئیں گے میری سفارش کرنے کے لیے اور اس کو کہہ دیں گے کہ ذمہ داری میری ہے
کہ میں تم تک یہ قرض کے پیسے پہنچاؤں گا، تو وہ آپ کی بات رکھ لے گا اور آپ کی بات مان لے گا. کیا آپ آنے کے لیے تیار ہیں؟ امام حضرت مصطفیٰ علیہ السلام نے جیسے ہی اس مومن کی درخواست سنی، فوراً سے اعتکاف کو چھوڑا اور باہر جانے لگے. ابھی باہر جا رہے تھے کہ امام کے ساتھ جو اطراف میں ان کا صحابی موجود تھا عرض کرنے لگا کہ فرزند رسول آپ اعتکاف میں مشغول ہیں، اور اعتکاف میں ضروری ہوتا ہے کہ انسان وہاں پر رہے مسجد کے اندر. اگر مسجد سے غیر ضروری کام کے لیے انسان باہر چلے جائے تو اعتکاف باطل ہو جاتا ہے. البتہ اعتکاف کوئی واجب عبادت نہیں ہے مستحب عبادت، لیکن مستحب عبادت کی بھی کوئی شرائط ہوتی ہیں. چاہے انسان مستحب نماز پڑھ رہا ہے تو اس کی شرائط ہے. ایسا نہیں کہ انسان کبھی بھی نماز کو توڑ دے تو اس کی نماز جتنی اس نے پڑھ لی وہ صحیح شمار ہو جائے گی، بلکہ نماز کا ایک پراپر طریقہ ہے. جب تک وہ نماز مکمل نہ ہو جائے اس وقت تک اس کا ثواب نصیب نہیں ہوگا. تو اس نے عرض کیا کہ فرزند رسول آپ کا اعتکاف ہے، آپ اعتکاف چھوڑ کر جا رہے ہیں اس کی سفارش کرنے کے لیے، اس کی بات کرنے کے لیے. امام نے اس وقت روک کر کیا خوبصورت جملہ شاہ فرمایا اور بتایا کہ دیکھو اسلام کی بنیاد کیا ہے، اسلام کے اندر سب سے زیادہ میٹر کس چیز کی کو کی جاتی ہے اور سب سے زیادہ ویلیو کس چیز کی ہے. امام نے شاہ فرمایا کہ میں نے اپنے نانا کو یہ کہتے ہوئے سنا ہے کہ انہوں نے شاہ فرمایا اگر کوئی شخص اپنے کسی مؤمن بھائی کی مدد کرتا ہے تو پروردگار اسے 9000 سال کی عبادتوں کا ثواب دیتا ہے کہ جس کے دنوں میں روزے رکھے ہوں اور جس کی راتوں میں نمازیں پڑھی. کتنے؟ 9 سال نہیں، 90 سال نہیں، 900 سال نہیں، 9000 سال کی عبادتوں کا ثواب کس وقت دیتا ہے؟ جب کسی مؤمن بھائی کی مدد کی. اور دیکھیں یہاں پر مدد کوئی مالی مدد بھی نہیں ہو رہی، صرف سپورٹ کیا ہے، صرف اس کی تائید کی ہے تو اس کا بھی ثواب ہے. تو بالخصوص ان جگہوں پر کہ جہاں پر مومنین آباد ہیں، اور مومنین اگر کوئی بھی کسی مومن کو پریشان دیکھتا ہے، بالخصوص کورونا کی اس وبا کی صورتحال کے اندر، تو وہاں پر اگر کوئی کسی کی مدد کے لیے تھوڑا سا قدم اٹھا لیتا ہے، تھوڑی سی بات کر لیتا ہے، اس کے دکھوں کو سن لیتا ہے اور اس کی بات کو جس کو اچھا رپلائی کرتا ہے، تو اتنا بھی اگر انسان نے کام کیا ہے اور اس کو سپورٹ کیا ہے تو پروردگار اسے 9000 سال کی عبادتوں کا ثواب دے سکتا ہے. اس کے بعد انسان کو اور کیا چاہیے؟ باقی مستحب عبادتیں اپنے مقام پر بہت اہمیت رکھتی ہے، لیکن یہ جو عبادت ہے اس کی اہمیت بہت زیادہ ہے اور کبھی کبھار ہم اس کی اہمیت سے ناواقف ہوتے ہیں. آیت اللہ فاضل لنکرانی کہ جن کا علم اور جن کا اجتہاد اس مقام کا تھا کہ جس زمانے میں وہ حیات رکھتے تھے، زندہ تھے، اس زمانے میں کہا جاتا تھا کہ ان کا علم اور آیت اللہ سستانی کا علم اور آیت اللہ مرزا جواد تبریزی کا علم، آیت اللہ وحید خراسانی کا علم، یہ تقریباً برابر سے. بہت سارے ایسے مومنین تھے کہ جو آیت اللہ فاضل لنکرانی کی تقلید کیا کرتے تھے، اس پائے کہ وہ مرجع ہیں. انہوں نے ایک بڑا خوبصورت جملہ شاہ فرمایا اور ان کی آفیشیل ویب سائٹس پر اور ان کی آفیشیل جو پیجز ہیں اس کے اوپر یہ بات موجود ہے. انہوں نے کہا کہ مجھے تقریباً 40 سال ہو گئے ہیں دین اسلام کو پڑھتے اور دین اسلام کو سمجھتے. آج میں تمہیں دین اسلام کا خلاصہ بتا رہا ہوں. خلاصہ کیا ہے دین اسلام کا؟ کہا کہ دین اسلام کا خلاصہ یہ ہے کہ تم واجبات پر عمل کرو، محرمات سے بچو، اور واجبات اور محرمات سے بچنے کے بعد پھر کیا کرو؟ کہ اس کے بعد سب سے بہترین اور افضل ترین عمل یہ ہے کہ اپنے مؤمن بھائی کی مدد کرو. دوسروں کی مدد کرنا یہ باقی تمام مستحبات سے افضل ہے. اور پھر مزے کی بات یہ کہ انہوں نے آگے جملہ ارشاد فرمایا کہ اور اگر قبر میں تم سے منکر و نکیر یہ سوال کریں کہ یہ کس کے مطابق تم اس طرح سے عمل کرتے ہوئے آئے، تو کہہ دینا کہ یہ فاضل نے کہا تھا، اس لیے ہم اس طرح سے عمل کرتے ہوئے زندگی میں آئے ہیں کہ ہم دوسروں کی مدد کیا کرتے تھے اور ہمیں پھر اس وجہ سے وقت نہیں مل پایا کہ ہم اپنی مستحب نمازیں پڑھ سکیں یا مستحب روزے رکھ سکیں اور مستحب دعائیں مانگ سکیں. ہم نے یہ عمل کیا تھا حضرت آیت اللہ فاضل لنکرانی کے کہنے کے مطابق، کہا کہ یہ میں ذمہ داری لیتا ہوں. اور حقیقت یہی ہے، اتنی روایات کثرت کے ساتھ آئی ہیں کہ اپنے مؤمن بھائی کی مدد کرو. اور حتیٰ آیت اللہ سستانی کا بھی فتویٰ موجود ہے. جب ان سے سوال کیا گیا کہ بعض لوگ ایسے ہیں کہ جو بار بار حج پر جاتے ہیں، بار بار زیارت پر جاتے ہیں، بار بار اس طرح کے سفر کرتے ہیں، البتہ ہر ایک کا اپنا مقام موجود ہے،
کہیں ایسا نہ ہو کہ اس سے کہیں غلط فہمی پیدا ہو، اس لیے میں آیت اللہ سستانی کی جو اصل عبارت ہے اور جو ان کی اصل ورڈنگس ہے اس کا میں مفہوم صحیح طریقے سے پہنچانے کی کوشش کر رہا ہوں. وہ یہ ہے، فرماتے ہیں کہ اگر کوئی دوسرا عنوان نہ ہو، عنوان ثانوی نہ ہو، تو سب سے افضل یہ ہے کہ مومن بھائی کی مدد کی جائے. البتہ یہ بھی انہوں نے کہہ دیا کہ عنوان ثانوی موجود نہ ہو، یعنی کوئی اور دوسری ایک اہم وجہ موجود نہ ہو تب مومن کی مدد کرنا سب سے افضل ہے. ورنہ ہو سکتا ہے کہ ہمارا جیسے 40 کا اجتماع ہے، اگر اس کے اندر ہر ایک یہ سوچ کر کہ ہم 40 پر جتنے پیسے خرچ کرتے ہیں اتنے کسی مومن بھائی کو دے دیں تو کیا ہی بہتر ہو جائے گا، اور اس طرح سے ہر ایک 40 سے پیچھے ہٹ جائے، ہر ایک زیارہ سے پیچھے ہٹ جائے اور ہر ایک حد سے پیچھے ہٹ جائے، تو اس طرح سے جو ہماری طاقت ہے اور ہمارا جو شعار ہے اور جو ہمارا ایک اعلان اور اظہار ہے تشیع کا، اس کے اوپر ضرب آ جائے گا اور وہ کم رنگ ہو جائے گا. اس لیے اس عنوان کی وجہ سے تو ممکن ہے کہ 40 کی زیارت کا ثواب زیادہ ہو، دیگر زیارات کا اور دیگر مقامات پر جانے کا ثواب زیادہ ہو، لیکن اگر وہ عنوان نہیں ہوتا تو پھر کسی مومن بھائی کی مدد کرنا یہ زیادہ فضیلت رکھتا ہوتا. بس عزیزوں، میں نے آپ کو زحمت دی، اور سرکار امام حسن مصطفیٰ علیہ السلام جن کا لقب ہی کریم اہل بیت ہے، ہم ان کے دروازے پر آئے ہیں، اور آج کے دن ان سے مانگنے کے لیے، ان کی آل سے مانگنے کے لیے، بالخصوص حضرت امام زمان علیہ السلام سے مانگنے کے لیے آئے ہیں. اور کیا مانگ رہے ہیں ان سے؟ پروردگارا تو ہمیں حسن مصطفیٰ علیہ السلام کے صدقے میں، امام زمان علیہ السلام کے صدقے میں خود ہمیں امام وقت نصیب فرما، خود ہمیں اپنے زمانے کا امام نصیب فرما، ان کی زیارت نصیب فرما، ان کی حکومت نصیب فرما، ان کے ظہور میں تعجیل فرما. اے امام، آپ کریم اہل بیت ہیں، اور اتفاق کی بات یہ ہے کہ جس امام بارگاہ کے لیے ہم یہ درس بیان کر رہے ہیں اس امام بارگاہ کا نام بھی امام حسن سینٹر ہے. پروردگار انشاءاللہ سخی امام حسن، کریم امام حسن کے صدقے میں اس سینٹر کو بھی شاد و آباد رکھے اور اس کی رونقوں میں مزید اضافہ فرمائے، اور اس کا انتظام چلانے والے، اس کی مینجمنٹ کو دیکھنے والے، ان کی رزق مادی معنوی میں اضافہ فرمائے، اور کریم اہل بیت کے صدقے میں کسی کو کوئی غم نہ دے سوائے غم اہل بیت کے، اور کریم اہل بیت کے صدقے میں جو رزق کی تنگی کے اندر مبتلا ہے پروردگار ہر ایک کو رزق کے اندر کشادگی نصیب فرما. بس عزیزوں، ہم نے دعائیں مانگ لی سرکار امام حسن مصطفیٰ کے صدقے میں. اے امام حسن مصطفیٰ، آپ ہمیں اپنی جان سے زیادہ عزیز ہیں، اپنی اولاد سے زیادہ عزیز ہیں، اپنے ماں باپ سے زیادہ عزیز ہیں، لیکن آج کا دن میرا دل یہ کہتا ہے کہ جو سب سے زیادہ تکلیف کے اندر ہوگا وہ کوئی اور نہیں، وہ آپ کی مادر گرامی فاطمہ زہرا ہوگی. اور کیوں شہزادی تکلیف میں ہے؟ صرف اس لیے نہیں کہ ان کے بیٹے حسن مجتبیٰ آج کے دن شہید کر دیے گئے، بلکہ اس لیے بھی شہزادی آج کے دن سب سے زیادہ تکلیف میں ہوں گی چونکہ ان کے بیٹے کے ساتھ ساتھ آج ہی کی تاریخ میں ان کے بابا کا بھی وصال ہوا. آئے بنت رسول، ایک ہی تاریخ میں آپ کے بیٹی بھی دنیا سے رخصت ہوئی، آپ کے بابا بھی دنیا میں رخصت ہوئی. یہ کیسی تاریخ ہے؟ سیدہ کائنات آج کے دن سب سے زیادہ ملول ہوں گی. ایک ذاکر تھا، مصائب اہل بیت بیان کیا کرتا تھا. رمضان کی تاریخ آئی اور ظاہراً شاید 27 رمضان کو اس نے خواب میں شہزادی کونین کو دیکھا. جب رمضان کی آخری تاریخ تھی، رمضان ختم ہونے والا تھا اور وہ پورے ماہ رمضان میں مختلف جگہوں پر درس دے رہا تھا. تو جب اس کے دروس کا اختتام ہونے والا تھا، شہزادی تشریف لائی خواب میں اور کہا کہ تو ہر ایک کے مصائب کو بیان کرتا ہے لیکن میرے بیٹے حسن مجتبیٰ کے مصائب کو نہیں پڑھتا. تو نے صحیح ہے میرے بیٹے حسین کے مصائب کو پڑھ لیا، میرے بیٹے عباس کے مصائب کو پڑھ دیا، فلاں شہید کے مصائب کو پڑھا، فلاں امام کے مصائب کو پڑھا، تو نے سب کے مصائب کو پڑھ دیا لیکن میرے بیٹے حسن مجتبیٰ کے مصائب کو نہیں پڑھا. اور سنے کے پھر ٹوٹے ہوئے دل کے ساتھ شہزادی نے کیا فرمایا کیا تو نہیں جانتا کہ حسن بھی میرا ہی بیٹا ہے؟ کیا حسن میرا بیٹا نہیں ہے؟ اگر تو حسن مجتبیٰ کا ذکر کرے گا تو تیری شہزادی کا تجھ سے خوش نہیں ہوگی، تیری شہزادی کا تیرے لیے شفاعت نہیں کرے گی. ہاں عزیزوں، ہماری محفلوں میں سرکار حسن مجتبیٰ کا ذکر کم ہوتا ہے، اس لحاظ سے بھی حسن مجتبیٰ ذرا مظلوم امام ہے. لیکن نہیں عزیزوں، آج میں حسن مجتبیٰ کا ذکر کرنے کی کوشش کروں گا کہ شہزادی شاد ہو جائے،
اور شہزادی کو یقین ہو جائے کہ جس طرح سے حسین مظلوم کے چاہنے والے موجود ہیں اسی طرح سے حسن مجتبیٰ کے چاہنے والے بھی موجود ہیں. اے امام حسن، اے امام حسن، آپ کو بڑی مظلومیت کے ساتھ شہید کیا گیا. آپ کو جب زہر دیا گیا، روایت یہ کہتی ہے کہ زہر ایسا تھا کہ امام کے کلیجے کے ٹکڑے حلق سے باہر آنے لگے اور امام اے فرمانے لگے تو جگر کٹ کٹ کے تش میں گرنے لگے. ہائے حسن مجتبیٰ، یہ کیا حالت ہو گئی آپ کی مولا، یہ کیسی کیفیت ہے آپ کی مولا، یہ کس نے حالت کی آپ کی مولا. تو شاید امام بیان کریں گے کہ نام کسی کا نہ لینا، نہ بتانا کہ کس نے میرے ساتھ یہ زیادتی کی ہے، لیکن روایت یہ کہتی ہے میرے مظلوم امام آپ تو یہ نام نہ بتانا چاہتے تھے، لیکن ہمیں معلوم ہے کہ یہ زیادتی آپ کے ساتھ کس نے کی ہے. یہ زیادتی آپ کی زوجہ جودہ نے آپ کے ساتھ کی ہے، خدا اسے برباد کرے، ہلاک کرے. روایت کہتی ہے کہ حاکم شام نے جو لالچ دلائی تھی اور کہا تھا 1,00,000 درہم میں تجھے دوں گا اگر تو یہ حسن مجتبیٰ کو شہید کر دیتی ہے، میں اپنے بیٹے یزید کی شادی تجھ سے کر دوں گا اگر تو حسن مجتبیٰ کو شہید کر دیتی ہے. اس ملعون نے اس حرکت کے بعد 1,00,000 درہم تو بھجوائے، لیکن جب جودہ نے سوال کیا کہ اپنے بیٹے یزید کی شادی بھی مجھ سے کر دے تو حاکم شام نے جواب دیا کہ کیا میں کوئی احمق اور بیوقوف انسان ہوں؟ جب تو نے حسن مجتبیٰ جیسے نیک اور شریف آدمی کے ساتھ وفا نہیں کی تو میرے بیٹے کے ساتھ وفا کرے گی؟ اس لیے کبھی بھی میں اپنے بیٹے کی شادی تجھ سے نہیں کر سکتا. اے جودہ تو برباد ہو جائے، تو نے کیسا ستم ہے جو آل رسول پر ڈھایا ہے. میں کہوں گا اے حسن مجتبیٰ آپ کو ایسی بے وفا بیوی نصیب ہوئی، لیکن دوسری جانب سے حسین سرکار سید الشہداء کو ایسی وفادار بیوی نصیب ہوئی کہ وہ بیوی کہ جن کا نام ام رباب ہے، یہ وہ زوجہ ہے کہ جو پورے سفر میں زینب کبریٰ کے ساتھ تھی، ہر مصیبت میں زینب کبریٰ کے ساتھ شریک تھی، یہاں تک کہ جب شام سے واپسی ہوئی تو یہ ایسی وفادار زوجہ تھی جو 1 سال تک اپنے شوہر کی قبر پر رہی. ہائے میرا مولا حسین، 3 دن تک لاشا جلتی رہتی پر پڑا رہا، اب میں کبھی سائے میں نہ آؤں گی. ہائے میرا بیٹا علی اصغر، اب بیٹا میں کبھی سائے میں نہ آؤں گی. آزادار و حسن مجتبیٰ اس اعتبار سے بھی مظلوم تھے کہ ان کی زوجہ ہی نے ان کے ساتھ دغا کیا. اور یاد رکھیے گا انسان کو سب سے زیادہ اعتبار کس کے اوپر ہوتا ہے، سب سے زیادہ بھروسہ کس کے اوپر ہوتا ہے؟ زوجہ ہی کے اوپر تو ہوتا ہے. ہر بات کو انسان شیئر کرتا ہے اپنی زوجہ سے، اپنے خیالات کو بیان کرتا ہے اپنی زوجہ سے، لیکن ہائے حسن مجتبیٰ کہ جس کے اوپر دنیا اعتبار کرتی ہے اسی رشتے نے سارا اعتبار کھو دیا. اور جودہ نے حسن مجتبیٰ کو زہر دیا، زہر ملنا تھا کہ جگر کٹ کٹ کے گرنے لگا. ہائے بہنیں جمع ہوئی ہوں گی، بھائی سرکار سید الشہداء تشریف لائے ہوں گے، لیکن میں کہوں گا اے زینب کبریٰ آج مدینہ ہے جب آپ نے اپنے بھائی حسن مجتبیٰ کے جگر کے ٹکڑوں کو کٹا ہوا پایا، کل جب کربلا کا میدان ہوگا تو حسین مظلوم کے لاشے کو آپ ٹکڑا ٹکڑے پائیں گی. کل لاش حسین پامال ہو جائے گی اور بدن میں ٹکڑے ٹکڑے حسین مظلوم کے بدن کے ٹکڑے پھیل جائیں گے. ہاں حسن مجتبیٰ آج آپ کا بدن، آپ کا جگر ٹکڑے ہوا ہے، کل آپ کی نشانی قاسم کی لاش بھی پامال ہوگی اور ان کے بدن کے بھی ٹکڑے ہو جائیں گے. عزادارو بس وارثین جمع ہونا شروع ہوئے اور روایت کہتی ہے جو سب سے پہلے تشریف لائے ہستی وہ امام حسین کی ہستی تھی. جیسے امام حسین اپنے بھائی حسن کے قریب پہنچے، امام حسن اپنے غم کو بھول گئے، فرمانے
لگے لا یومک یومک یا ابا عبداللہ، بھیا حسین تیری مصیبت جیسا دن تو کوئی نہیں ہوگا، آج میں اکیلا شہید ہو رہا ہوں، کل جب تیری شہادت ہوگی تو پہلے تو عباس کا لاشا بھی اٹھائے گا، پہلے تو علی اکبر کا لاشا بھی اٹھائے گا، اپنے علی اصغر کا لاشا بھی اٹھائے گا، اور پھر خود تیری لاش بھی پامال کر دی جائے گی۔ ہائے حسین تیری مصیبت جیسا تو کوئی دن نہیں ہوگا۔ بس عزادارو، کچھ دیر ہی کے بعد حضرت مجتبیٰ اس دنیا سے رخصت ہوئے۔ روایت یہ کہتی ہے کہ 15 اولادیں امام حسن مجتبیٰ کی تھی، 15 اولادیں تھی امام حسن مجتبیٰ کی، 2 سگی بہنیں بھی تھی امام حسن مجتبیٰ کی۔ ہاں غسل و کفن ہوا ہوگا اور پھر لاشا اٹھا ہوگا، کیسا کوہرام بپا ہوا ہوگا، کیسا ماتم ہوا ہوگا۔ ہاں ہر امام کی شہادت پر ایسا ہی ماتم ہوا، صرف ایک میرا مظلوم شاہ کربلا امام حسین وہ ہے کہ وارث سامنے موجود تھے، اولاد سامنے موجود تھی، باپ کا لاشا پڑا ہے، ماتم کرتے ہیں تو تعزیہ نہیں لگائے جاتے، ہائے آوازیں بلند ہوتی ہے تو تماچے مارے جاتے۔ ہاں سرکار امام حسن مجتبیٰ کے وارثوں نے ان کے لاشے کو تیار کیا، جنازہ تیار ہوا، لیکن مجھے کوئی ایسا لاشا بھی دکھائیے جب گھر سے نکلا ہو تو دوبارہ گھر میں لوٹا ہو، اسے قبرستان میں جگہ نہ ملی ہو۔ نہ جانے کریم اہل بیت دوسری جانب سے کتنے غریب ہو گئے کہ اسی مدینے میں، جس مدینے میں رسول اکرم انہیں چوما کرتے تھے، اپنی پشت پر بٹھایا کرتے تھے، اسی مدینے میں حسن مجتبیٰ کا جنازہ اٹھا، ابھی کچھ قدم ہی چلا تھا، قبر رسول کے قریب پہنچنے والا تھا کہ ایک فوج آئی اور کس کا نشانہ بنایا۔ ہاں مجھے نہیں معلوم کہ کتنے لوگ زخمی ہوئے، کتنے شہید ہوئے، لیکن اتنا معلوم ہے کہ ان کا نشانہ ایک جنازے کے اوپر تھا، تابوت میں تیر پیوست ہو گئے۔ اللہ اکبر، کیسے حضرت عباس کو آرام آئے، کیسے میرے مولا حسین کو آرام آئے ہمارے امام کا لاشا۔ اس طرح سے تیروں کی برسات میرے مولا کے تابوت پر ہو گئی۔ میں کہوں گا اے عباس علمدار، آج ایک بھائی کے جنازے پر آپ نے تیر دیکھے، اگر کچھ اور دیر آپ زندہ ہوتے تو دیکھتے آپ کا دوسرا بھائی، آپ کا دوسرا امام، اتنے تیر بدن پر لگے کہ جب پشتے پر سے زمین پر آئے تو زمین پر نہ آئے، لاشا تیروں پر معلق ہو گیا۔ ہائے حسن مظلوم، ہائے حسین مظلوم۔ الا ولعنت اللہ علی القوم الظالمین وسیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون۔ پالنے والے ہمارے اس خلیص عبادت کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما۔ پروردگارہ ان آنسو والے حضرت سیدہ کائنات میں جگہ نصیب فرما۔ پروردگارہ کریم اہل بیت کا واسطہ ہے جو رزق کے تنگی کے اندر مبتلا ہے، پروردگارہ ان کے رزق میں کشادگی نصیب فرما۔ پروردگارہ کریم اہل بیت کا واسطہ ہے، معصومین کا واسطہ ہے، جو کسی بھی اعتبار سے کسی بھی پریشانی مبتلا ہے، تمام کی پریشانی کو دور فرما۔ بالخصوص بے اولاد مومنین کو امام حسن امام حسین کا واسطہ اولاد نرین اور صالحہ نصیب فرما۔ پالنے والے سیرت محمد و آل محمد پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرما۔ قرآن اور اہل بیت کے دامن سے ہمیشہ متمسک رہنے کی توفیق نصیب فرما۔ محبت محمد و آل محمد کے ساتھ جینا اور مرنا نصیب فرما۔ پالنے والے ہم سب کو روضہ رسول کی جنت البقیع کی زیارت نصیب فرما۔ بالخصوص جنت البقیع کے جو مسمار مزارات ہیں ان کی تعمیر نو کے اسباب جلد از جلد پیدا فرما۔ پالنے والے
جو یہ ظلم ڈھانے والے ہیں اگر یہ قابل ہدایت ہے تو ان کی ہدایت فرما، اور قابل ہدایت نہیں تو انہیں نیست و نابود فرما۔ پالنے والے ان تمام مظالم سے انتقام کے لیے اپنی آخری حجت امام عصر و زمان کے ظہور میں تعجیل فرما۔ ہمیں ان کے عاشقین، محبین، سچے چاہنے والے اور ماننے والوں میں شمار فرما۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم برحمتك يا ارحم الراحمين۔ اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم۔ یا حسین یا حسین یا حسین یا حسین، پہلو بھی شکستہ ہے تربت بھی شکستہ ہے، پہلو بھی شکستہ ہے تربت بھی شکستہ ہے، دربار میں ظالم نے کی ایسی پذیرائی، کس طرح سے تو بی پھر لوٹ کے گھر آئی، بالوں کی سفیدی نے سب حال سنایا ہے، ہائے پہلو بھی شکستہ ہے تربت بھی شکستہ ہے، پہلو بھی شکستہ ہے تربت بھی شکستہ ہے، تو روتی رہی گھر میں حیدر سے بھی چھپ چھپ کے، عصمت کی طرح دکھ بھی پردے میں رہے تیرے، کچھ درد تیرے بی بس جان تھی فضا ہے، ہائے پہلو بھی شکستہ ہے تربت بھی شکستہ ہے، پہلو بھی شکستہ ہے تربت بھی شکستہ ہے، دو ایسے جنازے ہیں تاریکی میں جو اٹھے، بس گئی کے ہی لوگوں نے دونوں کو دیے کاندے، ایک فاطمہ زہرا ہے اقبالی سکینہ ہے، ہائے پہلو بھی شکستہ ہے تربت بھی شکستہ ہے، پہلو بھی شکستہ ہے تربت بھی شکستہ ہے، مہدی سے کوئی پوچھے کیا اس پہ گزرتی ہے، آواز بقیہ سے جب رونے کی آتی ہے، آنکھوں سے لہو روک وہ بھی یہی کہتا ہے، ہائے پہلو بھی شکستہ ہے ہائے تربت بھی شکستہ ہے، پہلو بھی شکستہ ہے تربت بھی شکستہ ہے۔ محمد وآل محمد صلوات، اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أزور السادة ووالي محمد وآل محمد أصالة عن نفسي ونيابة عن والدي وعن صاحب العصر والزمان وعن جميع المؤمنين والمؤمنات قربة إلى الله تعالى. السلام عليك يا رسول الله يا محمد بن عبد الله ورحمة الله وبركاته. السلام عليك يا أمير المؤمنين ويعسوب الدين يا علي بن أبي طالب ورحمة الله وبركاته. السلام عليك يا سيدتي ويا مولاتي يا فاطمة الزهراء يا سيدة نساء العالمين ورحمة الله وبركاته. السلام عليك يا سيدي يا حسن بن علي المجتبى ورحمة الله وبركاته.
السلام عليك يا وارث آدم صفوة الله. السلام عليك يا وارث نوح النبي الله. السلام عليك يا وارث إبراهيم خليل الله. السلام عليك يا وارث موسى كليم الله. السلام عليك يا وارث عيسى روح الله. السلام عليك يا وارث محمد حبيب الله. السلام عليك يا وارث أمير المؤمنين عليه السلام. السلام عليك يا ابن محمد المصطفى. السلام عليك يا ابن علي المرتضى. السلام عليك يا ابن فاطمة الزهراء. السلام عليك يا ابن خديجة الكبرى. السلام عليك يا آثار الله وابن آثاره والوتر الموتور. أشهد أنك قد أقمت الصلاة وآتيت الزكاة وأمرت بالمعروف ونهيت عن المنكر وأطعت الله ورسوله حتى أتاك اليقين. فلعن الله أمة قتلتك، ولعن الله أمة ظلمتك، ولعن الله أمة سمعت بذلك فرضيت به. يا مولاي يا أبا عبد الله، أشهد أنك كنت نورا في الأصلاب الشامخة والأرحام المطهرة، لم تنجسك الجاهلية بأنجاسها ولم تلبسك من مدلهمات ثيابها. وأشهد أنك من دعائم الدين وأركان المؤمنين. وأشهد أنك الإمام البر التقي الرضي الزكي الهادي المهدي. وأشهد أن الأئمة من ولدك كلمة التقوى وأعلام الهدى والعروة الوثقى والحجة على أهل الدنيا. وأشهد الله وملائكته وأنبياءه ورسله أني بكم مؤمن وبيا بكم موقن، بشرائع ديني وخواتيم عملي، وقلبي لقلبكم سلم وأمري لأمركم متبع. صلوات الله عليكم وعلى أجسامكم وعلى أرواحكم وعلى أجسادكم وعلى أجسامكم وعلى شاهدكم وعلى غائبكم وعلى ظاهركم وعلى باطنكم. بأبي أنت وأمي يا ابن رسول الله، بأبي أنت وأمي يا أبا عبد الله. لقد عظمت الرزية وجلت المصيبة بك علينا وعلى جميع أهل السماوات والأرض. فلعن الله أمة أسرجت وألجمت وتهيأت لقتالك. يا مولاي يا أبا عبد الله، قصدت حرمك وأتيت إلى مشهدك، أسأل الله بالشأن الذي لك عنده وبالمحل الذي لك لديه أن يصلي على محمد وآل محمد، وأن يجعلني معكم في الدنيا والآخرة. السلام عليك يا سيدي يا علي بن الحسين السجاد ورحمة الله وبركاته. السلام عليك يا سيدي يا محمد بن علي الباقر ورحمة الله وبركاته. السلام عليك يا سيدي يا جعفر بن محمد الصادق ورحمة الله وبركاته. السلام عليك يا سيدي يا موسى بن جعفر الكاظم ورحمة الله وبركاته. اللهم صل على علي بن موسى الرضا المرتضى الإمام التقي النقي، وحجتك على من فوق الأرض ومن تحت الثرى، الصديق الشهيد، صلاة كثيرة تامة زاكية متواصلة متواترة مترادفة كأفضل ما صليت على أحد من أوليائك. السلام عليك يا سيدي يا محمد بن علي الجواد ورحمة الله وبركاته. السلام عليك يا سيدي يا علي بن محمد الهادي ورحمة الله وبركاته. السلام عليك يا سيدي يا حسن بن علي العسكري ورحمة الله وبركاته. السلام عليك يا صاحب الزمان ويا شريك القرآن يا قائم آل محمد ورحمة الله وبركاته. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة
وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين. وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. لتعجيل الفرج واستجابة الدعاء وقبول الأعمال وقضاء الحوائج وشفاء المرضى ولأرواح أموات المؤمنين والمؤمنات نهدي الجميع ثواب المباركة الفاتحة مع الصلوات.